کے بلیٹن کا آغاز موسم کے احوال کے ساتھ تو شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ گڑی شاہو، مارود، لکشمی چوک اور باغبان پورہ میں بارش۔ مغل پورہ، گوال منڈی، ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈہ کی طرف بھی رمجھم۔ چبرجی، انارکلی، مزنگ سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، موسم کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں شدید خشک سالی کے بعد گزشتہ روز سے ہی بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بادل جو ہیں وہ برس پڑے ہیں۔ گھڑی شاہو، مال روڈ، لکشمی چوک، باغبان پورہ اور لاری اڈے کے اطراف میں جو ہے وہ ہلکی رمجھم اور بارش برسی۔ اسی طرح چبرجی، انارکلی، مزنگ سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی جو ہے وہ صبح سویرے ہوئی، جس کے باعث موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ تاحال 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، جو 4 فروری تک برقرار رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آج سے لے کر 4 فروری تک جو ہے وہ وقفے سے بارش برسنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو سویرا آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 12، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور میں 4 فروری تک جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج سے 4 فروری کے دوران جو ہے وہ مری گلیات میں بھی وقفے سے درمیانی سے تیز بارش اور برف باری کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ نہ صرف لاہور بلکہ سکھر، لاڑکانہ، کراچی، جیکب آباد میں ہلکی سے درمیانی بارش کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ اسی طریقے سے مری گلیات، وادی نیلم میں بھی جو ہے وہ برف باری کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ شہری جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج سے 1 فروری کو مری گلیات، سوات، کوہستان میں درمیانی سے شدید بارش، برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث رابطہ سڑکیں جو ہے وہ بند ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بارش اور برف باری کے دوران سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، لیکن شہر لاہور میں بارش کے دوران جو ہے وہ دھند کی شدت میں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے سامیہ، تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ بارشیں برسانے والے مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے نے ملک میں اپنے پر پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 4 فروری تک لاہور سمیت ملک گیر بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ یہ رپورٹ۔ ماہ جنوری کے دوران طویل خشک سالی کے بعد گزشتہ دنوں ملک کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا ایک نیا نظام ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہ کافی مضبوط نظام ہے، جس کے باعث 4 فروری تک ملک گیر بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران یہ سلسلہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سسٹم کے باعث گلیات سمیت ملک کے دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہو سکتی ہے، جس کے باعث راستوں کی بندش کا بھی خدشہ ہے۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ نمونیا معصوم جانیں نکلنے لگا۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 8 بچے جاں بحق ہو گئے۔ صبح بھر میں نمونیا کے 340 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 202 کیس سامنے آ گئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ اسموگ اور خشک سردی بچوں کے لیے خطرناک ہو گئی۔ نمونیا سے ہلاکتوں اور کیسز میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیا سے مزید 8 بچے جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 270 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں نمونیا کے 340 اور لاہور میں 202 نئے کیسز رپورٹ۔ لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کی تعداد 2560، جبکہ پنجاب میں 11980 ہو گئی۔ لاہور کے ہاسپٹلز میں نمونیا، چسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے داخل۔ چلڈرن ہاسپٹل میں 60 سے زائد بچے زیر علاج۔ جناز سروسز جنرل اور گنگارام ہاسپٹل میں بھی بچے داخل۔ مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ برائلر کا ریٹ بدستور پہنچ سے دور۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 644 روپے فی کلو برقرار۔
जिंदा ब्रायलर होलसेल 428, परचून रेट 444 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की सप्लाई बेहतर, कीमत में मजीद कमी। अंडे 17 रुपए फी दर्जन सस्ते, कीमत 370 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 10,980 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के नरफनामे जारी किए गए इंतजामिया की जानिब से, इसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं 644 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। और इस कीमतों में इस्तेहकाम की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शहरियों की जानिब से महंगे ब्रायलर की खरीदारी जो है वो गैर मामूली कम की गई है, क्योंकि कीमतें जो है वो 650 रुपए फी किलो की सतह पर हैं, जिसकी वजह से एक आम सारिफ की कुव्वत खरीद से ब्रायलर बाहर है। और यही वजह है कि ब्रायलर की कीमत आज जो है इजाफा नहीं किया गया। पिछला रोज ब्रायलर की कीमत में इजाफा किया गया था, आज 644 रुपए की सतह पर कीमत बरकरार रखी गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो होलसेल जिंदा ब्रायलर 428 और परचून जिंदा ब्रायलर 444 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम अंडों की कीमतों में जो है वो कमी देखने को मिल रही है, और अंडों की कीमतों में कमी की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लोगों की कुव्वत खरीद से अंडे जो है वो अक्सर बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर में अंडों की खपत जो है वो कम हुई है। और 17 रुपए फी दर्जन तक ये कमी बताई जा रही है। 387 रुपए से कम करके कीमत 370 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,980 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। और शहरियों का कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत अब भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। योमिया उजरत पे काम करने वाले मजदूर जो है ना तो ब्रायलर खरीद सकते हैं और ना ही दर्जन अंडे खरीद सकते हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। महंगाई की चक्की में फंसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर ता दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। कंपनीज ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। तो अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि इजाफा अक्टूबर ता दिसंबर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। सब्जियों और फलों की मनमाने रेट पर फरोख्त जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। लहसुन 720, अदरक 650, प्याज 260, सब्ज मिर्च 220, जबकि टमाटर 130 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे। मटर और शिमला मिर्च 300, मेथी 200, गोभी और बैंगन 150, आलू 70 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बताना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नरफनामे जारी किए गए उसमें जो सब्जियों की रेट लिस्ट है 7 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज की कीमत गुज़िश्ता 2 माह से जो है मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और प्याज मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेलियों में भी प्याज जो है महंगा किया जा रहा है। 10 रुपए बढ़ाकर 205 रुपए सरकारी रेलियों में प्याज की कीमत मुकर्रर की गई है। ये वही प्याज है जो कि शहर में 40-50 रुपए फी किलो आसानी और वाफर दस्तयाब होता था, लेकिन अब इसकी कीमत 205 रुपए सरकारी रेलिस में और 260 रुपए परचून मार्केटों में जो है फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है 100 के बरक से 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 720 और अदरक 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब मिर्च की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। 175 रुपए सरकारी रेलिस में मुकर्रर किए गए कीमत, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे फार्मी 5 रुपए इजाफे के बाद 145 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 190 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए जो है मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन ये सरकारी रेलिस की कीमत है क्योंकि मार्केट में करेले जो है 500 से 540 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 5 रुपए बढ़ाकर 135 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 3 रुपए महंगा करके 63 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में शलजम जो 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अरबी 5 रुपए महंगी करके 160 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट में बाजार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन मार्केट में जो फल हैं वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं और सरकारी नरफनामों से जो है वो महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 305 के बरक 440, केला दर्जावल 150 के बरक 200 रुपए दर्जन और दर्जा दोम का केला जो है 100 के बरक 140 और दर्जा सोम का केला जो है 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। कीनू 180 के बरक 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पपीता जो है वो 205 रुपए सरकारी रेलिस में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकारी नरफनामों के इजरा के बावजूद
مارکیٹ میں مہنگے داموں سبزیاں اور پھل جو ہیں فروخت کی جاتی ہیں، اور انتظامیہ اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو کوئی ریلیف مل سکے. جی شہریوں کو ریلیف مل سکے. بہت شکریہ عبد القادر. لاہور میں سیاسی گہما گہمی اور انتخابی سرگرمیاں عروج پر. میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ 8 فروری کا دن ملک کے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. گلشن راوی کے فٹ بال گراؤنڈ اور ٹاؤن شپ میں جلسے سے اظہار خیال میں صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. مسلم لیگ نون مختلف انتخابی سرگرمیوں سے کارکنوں کا دل جیتنے میں مصروف. گلشن راوی کے فٹ بال گراؤنڈ میں انتخابی جلسے سے خطاب میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کا دن ملک کے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. اس روز طلوع ہونے والا سورج مسلم لیگ نون کا ہوگا. اللہ نے موقع دیا تو پورے ملک میں لیپ ٹاپ دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو ملک میں کرپشن بڑھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس کا ثبوت ہے. نواز شریف نے پچھلے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیے. اس مرتبہ خالی لاہور نہیں، پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ، ان کو تعلیمی معاف ملیں گے. جب 16 مہینے اس خادم کی حکومت ہوئی، تمام تر مشکلات کے باوجود اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ کرپشن کم ہوئی. صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف چیف آرگنائزر مریم نواز کے ہمراہ NA 127 میں بھی پہنچے، جہاں ٹاؤن شپ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا ایک مہربان، ایک بہادر آدمی عطا اللہ تارڑ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے جو کہتا ہے کہ لاہور میں پانی نہیں ملتا. میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں ٹینکر کا پانی سڑکیں دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کراچی میں آج بھی لوگوں کو ٹینکر کا پانی پینا پڑتا ہے. یہ لڑکا جس کا نام عطا اللہ تارڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت دلیر، بہت لوئل اور مر مٹنے والا نواز شریف کا ساتھی ہے، مسلم لیگ نون کا کارکن ہے. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو ایک مہربان یہاں پر آیا ہے، اس نے کہا کہ لاہور میں پانی نہیں ملتا. میں اپنے مہربان کو کہتا ہوں کہ پانی کراچی میں ٹینکر پر ملتا ہے. ٹینکر لاہور میں سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا یہاں کوئی سمجھتا ہے کہ پیسے دے کر ووٹ خرید لے گا، اس سے بھول ہے. مناظرہ تو تب بنتا ہے جب آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف جتنے ترقیاتی کام کیے ہوں. موازنہ بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جو میٹرو بنائی ہے، میں نے اس سے اچھی میٹرو سندھ میں بنائی ہے، تو موازنہ بنتا ہے نا. بات تو تب بنتی ہے اگر وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اورنج ٹرین سے اچھی ٹرین میں نے کراچی میں بنائی ہے، تو موازنہ تو تب بنتا ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، عطا اللہ تارڑ نواز شریف کے لیے اکیلا لڑتا تھا. سابق وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جیسا کیا ویسا بھرا. ان کی سائفر کیس میں سزا پر نون لیگ کا موقف ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے. بانی پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے سائفر کو استعمال کر کے اسی تضحیق کی. قانون سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لیاقت علی کی رپورٹ. مالٹون لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں عاصم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سائفر کو استعمال کر کے بیرونی سازش کا الزام لگایا گیا. سائفر کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے، یہ کوئی مذاق تو نہیں تھا. عدالت نے وکلا فراہم کیے، ان سے فائلیں چھین کر دیواروں پر ماری گئیں. حکومت بچانے کے لیے سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا گیا اور عوام میں جھوٹا پیغام دیا گیا. آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. جس طریقے سے ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو متعلقہ شقیں ہیں ان کا مذاق اڑایا اور اس کی تصدیق کی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بھی فکر نہ کی، اور اس حد تک بھی گئے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کو
تحلیل کر دیا گیا ایک سو کالڈ رولنگ کے ذریعے۔ سابق وفاقی وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، اس پر بیجا قدغن نہیں ہونی چاہیے، لیکن آئین آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ پابندی بھی لگاتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر یا جج پر تنقید کریں گے تو بہتر نہیں ہوگا۔ عدالت کو ریکارڈ اور شہادت کی دستاویزات سے مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اظہار آزادی رائے ہے، حق کے آزادی رائے وہ ایک بنیادی حق ہے اور اس پہ بیجا قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس پروسیس سے خود گزرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین سب سے مقدم ہے، اور آئین جب آپ کو اظہار رائے کا حق دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ قدغنیں بھی لگاتا ہے۔ فلور آف دا ہاؤس پہ پارلیمان جو کہ سب سے سپریم ادارہ ہے، اس کے فلور پہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ایک حد تک تنقید کر سکتے ہیں، تنقید کی اجازت ہے، لیکن تضحیک کی ادارے کی یا تذلیل کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے منہ سے شہباز شریف کی تعریفیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ ووٹ تو سڑک پر ہاتھ کھڑا کر کے نہیں لیا جائے گا، 8 فروری کو جو ہوگا اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم تیز، ستو قتلہ میں لیگی امیدوار ملک شہباز کھوکھر نے جلسے سے خطاب کیا۔ اہل علاقہ نے ملک شہباز کھوکھر کا شاندار استقبال کیا۔ حاجی عبدالغفور اور یعقوب کھوکھر نے جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ امیدوار پی پی 162 ملک شہباز علی کھوکھر کا جلسہ گاہ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ لیگی کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ ستو قتلہ کے رہائشیوں نے شہباز علی کھوکھر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور این 126 اور پی پی 162 میں لیگی امیدواروں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔